بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان دنوں یہ سوال بار بار کیا جاتا ہے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر کتنا ظلم ڈھایا جا رہا ہے، لیکن اللہ کی مہربانی کہاں ہے؟ اللہ ان پر مہربانی کیوں نہیں فرماتے؟ اللہ رحمان ہے تو اللہ کی صفت رحمان کا ظہور کیوں نہیں ہوتا ہے ان پر؟ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کیوں نہیں فرمائے؟ دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں، ہم سوچتے ہیں، اپنی چھوٹی سی عقل سے سوچتے ہیں، محدود عقل سے سوچتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، ہمارا دیکھنا ناقص ہے، اللہ کا دیکھنا کامل ہے، ہمارا سننا ناقص، اللہ کا سننا کامل۔ تو اللہ رب العالمین ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں رب العالمین ہوں، تو پوری کائنات کو پال رہا ہوں، پوری کائنات کو چلا رہا ہوں، پوری کائنات کو پیدا کر رہا ہوں، سنبھال رہا ہوں۔ تو مجھے معلوم ہے کہ کائنات کون سا کام کس لمحے کائنات کی حکمت اور مصلحت کے مطابق ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ کی حکمت اور مصلحت وہ ہماری اس چھوٹی سی عقل میں نہیں آ سکتی۔ اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں، بہت ساری۔ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام، ان دونوں کا واقعہ موجود ہے، بچھو والا واقعہ کتابوں میں آتا ہے، وہ موجود ہے۔ ایک چھوٹی سی میں مثال دیتا ہوں، اس سے زیادہ بات سمجھ میں آئے گی۔ ایک بچہ ہے، اس کو کوئی زخم لگ جاتا ہے، اب ڈاکٹر کہتے ہیں اس کو آپریشن کیا جائے گا، آپریشن کیا جائے گا۔ اب ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے، اب وہ بچہ چیختا ہے، چلاتا ہے، روتا ہے۔ اب ماں، یہ ظاہر سے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ بچہ اتنا چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، لیکن ڈاکٹر کو ترس ہی نہیں آ رہی اس پر، ڈاکٹر پھر بھی لگا ہوا ہے۔ تو ظاہر سے یہ نظر آ رہا ہے ڈاکٹر ظلم کر رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے ظلم نہیں کر رہا، وہ اس بچے کی حکمت کا اور فائدہ مند بچے کے لیے یہی ہے کہ اس کو آپریشن کیا جائے، اگرچہ جتنا بھی اس کو تکلیف ہو، چیخے یا چلائے۔ تو اس لیے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، ظاہر میں کچھ اور نظر آتا ہے، پس پردہ کچھ اور ہوتا ہے۔ مومن کی اللہ تعالیٰ نے صفات یہی بیان فرمایا، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب کی باتوں پر، جو پوشیدہ باتوں پر، تو جو بن دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوتے ہیں، ہمیں ظاہر سے کچھ اور نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں اللہ کے ہاں اس کے ہاں کچھ اور ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے۔ اس میں کیا مصلحت ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی سمجھے کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہ آزمائش کی جگہ ہے۔ کئی آیات اللہ تعالیٰ نے، یہ آیات ہمیں یاد رکھنی چاہیے، کئی آیات بڑی پڑھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں تمہیں آزماؤں گا، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، میں تمہیں خیر کے ذریعے اور شر کے ذریعے بھی آزماؤں گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں فرماتے ہیں ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، بِشَيْءٍ، ہر طرح سے، من الخوف، کبھی خوف کے ذریعے، والجوع، کبھی جوع کے ذریعے، ونقص من الاموال والاولاد، کبھی مال اور اولاد میں کمی کر کے آزمائیں گے۔ یہ کئی آیات ہیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ تم فری میں جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ تمہیں آزمایا نہیں جائے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں آزمائیں گے کہ تم میں سے کون جہاد کرتا ہے، کون تم میں سے صبر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی آزما رہے ہیں کہ ان میں سے کون ہے جو اللہ کا حکم پورا کر کے جہاد کرتے ہیں، کون ان تکالیف پر صبر کرتے ہیں، اور کون ان مشقتوں سے، ان تکلیفوں سے بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو آزما رہے ہیں۔ اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے، حالانکہ تم پر وہ آزمائشیں نہیں آئیں گے، وہ مصیبتیں، وہ مصائب نہیں آئیں گے جو تم سے پہلے لوگوں پر آ چکے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پڑھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی تاریخ پڑھیں، کتنے سخت مسائل اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ان کا ایک نقشہ کھینچا ہے۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، ایسے مسائل، ایسے تکلیفیں ان پر آئیں کہ ہلا دیے گئے۔ ایک ہوتا ہے زمین کو ہلا ڈالنا ہے، زمین پر زلزلہ آنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی جانوں پر زلزلہ آ گیا، اتنے ان پر مسائل آئے، یہاں تک کہ رسول بھی پکار اٹھے، رسول بھی بتقاضۂ بشیر پکار اٹھا، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ صحابہ بھی پکار اٹھے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، یقین جانو کہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو جب ایک صبر کی ایک انتہا ہو جاتی ہے، مشقتوں کی، تکلیفوں کی ایک انتہا ہو جاتی ہے، تب اللہ کی مدد آتی ہے۔ تو یہ جو مشقتوں کی، تکلیفوں کی ایک انتہا ہے فلسطین میں، یہ بھی ایک اشارہ ہے کہ الا ان نصر اللہ قریب، اب اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو یہ کئی آیات ہیں
اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں آزمایا جائے گا، تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا گیا، اور اس میں اصل میں ان کی آزمائش ہو چکی ہے، فلسطینیوں کی آزمائش ہو چکی ہے، وہ کامیاب ہو چکے ہیں، انہوں نے ہر طرح کی مشقتیں اٹھائی ہیں لیکن جہاد سے نہیں بھاگے، انہوں نے سر کٹایا ہے لیکن سر جھکایا نہیں۔ تو اصل آزمائش ہماری ہے، ہم کتنا ان کا ساتھ دیتے ہیں، ہم کتنا ان کی حمایت کرتے ہیں، ہم کتنا ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، کسی بھی طریقے سے تعاون، مالی ذریعے سے ہو، جان کے ذریعے سے ہو یا بائیکاٹ کے ذریعے ہو، دعائیں ہم کتنا ان کے ذریعے ان کی روتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ تو آزمائش تو ہماری ہے، اب ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آزمائشوں میں کامیاب کرے۔